بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سور ریاض میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوم کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ہی کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہے، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیم آباد ہیں، یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپا پاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، اور جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگ کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیم آباد پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر، اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بدھ بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین شری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا شروعاتی یا اوریجنل،
اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب آرگوید اور ویویش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیقرشم کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیقر کا، ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر وضع طور پر موجود ہے۔ ویویش پرانا چیپٹر 427 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سور بقرہ اور انجیل مقدس میں بھی متی اس پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھوا منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل یعنی شترو پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا شری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلاً تورا جبور انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے، بلکہ دریا سندھ کے پاس رہنے والے، سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سور روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوال اور مضبوط دلال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ وید میں پیغمبر اور عظیم شخصیت کے لیے من کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سور میں اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی، تو میں ان وید کو نافیہ کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نو سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر ایجے ایڈو باوز کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا ہے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافیہ کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمہ بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، ساموتھاری، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمہ بعد یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر
اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے۔ اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے، اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات بعد ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات بعد کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچاتے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک چونکہ کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا، اس لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کے ایجنٹ سے مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے۔ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کے ایجنٹ سے مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے۔ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔